والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ گزشتہ کل کے درس میں کچھ آداب کھانے پینے کے بیان کیے گئے۔ ان میں ایک ادب یہ بیان کیا گیا تھا کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا تھا کہ کھاتے وقت کھانے کا برتن سامنے ہو تو چھینکنا، جمائی لے کر آوازیں نکالنا، بلغم وغیرہ منہ میں ہو یا حلق میں اٹکا ہوا ہو تو کھنکارنا جبکہ برتن کھانے کا سامنے ہو یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آداب میں سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کھانا شروع ہو جائے تو دوسرے لوگ کھا رہے ہوں تو ان کو دیکھتے رہنا، ان کا جائزہ لینا یا وہاں تانکنا جھانکنا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ غیر مناسب شے ہے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آداب میں سے اس کا بھی تذکرہ کل کیا گیا۔ ایک ادب یہ بھی کل بیان کیا گیا تھا کہ اگر کھانے والی چیزوں میں کھجور موجود ہے تو ایک ہی وقت میں جب تک اجازت نہ ہو کھلانے والے کی دو کھجوریں اٹھا کر کے نہیں کھانا چاہیے، ایک ایک استعمال کریں، یہ ادب کے خلاف ہے دو کھجوریں اٹھا کر کے کھانا۔ وہیں پر یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کھانے والی چیزوں میں اگر کوئی نوکیلی چیزیں ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جیسے کانٹے ہیں یا اس کے علاوہ مطلب بیج وغیرہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں تو لہذا اس سلسلے میں اس کو الگ کر کے اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، آداب میں سے ہے۔ لقمہ اگر کھاتے وقت گر جائے تو اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے کھانا چاہیے، آداب میں سے یہ ادب بھی بیان کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی ادب بیان کیا گیا کہ جب دسترخوان لگا دیا جائے، کھانے کی نعمتیں سجا دی جائیں تو زبردستی برتنوں میں کھانا نہ اتارا جائے، بلکہ نہ کھانے والے کو کہا جائے لیجئے کھائیے آپ کھانے کے لیے ہے، لہذا زبردستی برتنوں میں اتارنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے آداب کل کے تھے۔ آج کے درس میں جو پہلا ادب ہم بیان کر رہے ہیں وہ پچھلے ادب میں سے جڑا ہوا ہی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھا رہا ہے تو کھاتے ہوئے وہ جو دانے ہیں کھانے کے یا کبھی بیج وغیرہ کھانے کا ہوتا ہے یا کبھی چھلکا ہوتا ہے کھانے پینے والی چیزیں، کوئی بھی فروٹ کھائے جا رہے ہیں، چھلکا ہے یا دانے وغیرہ موجود ہیں جو اندر ہیں، اس کو نکال کر کے کھانے والے برتن ہی میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ جس برتن میں کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے وہ چیزیں نکل آ رہی ہیں چھلکا وغیرہ، چاہے وہ موز کا چھلکا ہو، چاہے کسی پھل کا چھلکا ہو یا جو ہے کسی جو ہے بڑے پھل کا دانہ ہو، ایسی چیزیں اب نکل آ رہی ہیں، آپ منہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کھانے کا سلسلہ جاری ہے، اور کہاں رکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اسی برتن میں جس میں کھا رہے ہیں آپ رکھتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ کانٹے ہی سمجھ لیجئے، آپ مچھلی کھاتے ہیں، اب کھاتے کھاتے کانٹے وہاں رکھنے کے بجائے نکالیں۔ اسی لیے آج کل تو ماشاءاللہ کیا کیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا پلیٹ بھی الگ سے دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ آپ اس طرح کی چیزیں رکھ کر کے الگ سے کریں، ٹھیک ہے، وہ مناسب ایسا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کو مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ پلیٹ کس کے لیے ہے، آداب معلوم رہے تو سمجھنا بہت آسان، آداب معلوم نہ ہو تو بڑی پریشانی اور بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک پرلطف بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی جب کبھی کھانے کے لیے دسترخوان سجاؤ اور مہمانوں کو طلب کرو تو ضرور جو ہے نا اس میں لکڑی رکھنا ہے، کھانے میں چھوٹی سی ایک لکڑی، یعنی لکڑی رکھنے کی بات کہی تو جب بھی کھانے کا مسئلہ آ جاتا تو ایک ڈنڈا وغیرہ جو ہے لا کر رکھتے ہو۔ کھانے والا مہمان آیا ایک مرتبہ تو حیران و پریشان کہ ساری چیزیں نعمتیں تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ ڈنڈا کس لیے کھانے کے لیے رکھا گیا، ایسا کیوں رکھا گیا؟ تو پوچھا اس نے، کہا یہ ڈنڈے کا سبب کیا ہے، ڈنڈا کیوں رکھا گیا؟ یہ کہا نہیں ہمارے بڑوں نے کہا کھانا کھاتے ہوئے لکڑی رکھنا چاہیے تو لہذا اس لیے ہم نے لکڑی رکھی ہے۔ تو کہا نہیں مجھے اس کا سبب چاہیے، وجہ چاہیے، کیا کس لیے رکھا گیا؟ تو انہوں نے اپنے سے کچھ بڑے لوگوں کو جو ہے پوچھا کہ بھئی ایسے ایسے ہم نے رکھا ہے، تو ان بڑوں نے دیکھے بغیر یہ کہا ایک کام کرو اتنی بڑی لکڑی کی ضرورت نہیں، ذرا چھوٹی کر کے رکھو، لہذا اور چھوٹی کر کے لکڑی رکھی گئی۔ پھر جب مہمان آئے تو انہوں نے پھر پوچھا یہ لکڑی کے رکھنے کا سبب کیا ہے دسترخوان پہ، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمارے بڑوں نے کہا اس لیے ہم اس کو رکھتے ہیں۔ تو کہا پھر اس کے بعد ذرا اور پوچھا گیا تو کہا نہیں اتنی بڑی بھی ضرورت نہیں، چھوٹی اور تھوڑی چھوٹی کر کے رکھو اسے، اور چھوٹی کر کے رکھا گیا۔ تو پھر بھی پوچھا اس نے، کہا یہ چھوٹی کا بھی سبب کیا ہے، کچھ نہ کچھ سبب ہونا چاہیے۔ بہت بڑی عمر کا ایک بوڑھا جو تھا اس میں اس کو لایا گیا اور لا کر کے پوچھا گیا کہ یہ دسترخوان میں کیوں کر لکڑی رکھی جاتی ہے؟
تو اس نے اپنے پیشانی پر ہاتھ مار کر کے کہا یہ بچوں کو کون سمجھائے، اصل میں کھانا کھاتے ہوئے دانتوں میں اگر کچھ اٹک جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تھوڑی سی لکڑیاں بھی چھوٹی چھوٹی جو خلال والی وہ رکھی جائیں۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے، جب معلوم ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو یہ بڑے بڑے ڈنڈے لا کر کے اگر رکھیں تو کھانے والا بھی کھانا نہ کھائے۔ تو لہٰذا اصل مقصود کیا تھا، وہاں خلال والی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی رکھا جاتا ہے آج کل، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک آدمی کو پتہ ہو تو ٹھیک ہے، پتہ ہی نہ ہو تو وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اس کا کیا استعمال ہے۔ آج کل ہوا یہ کہ بسا اوقات لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو دانتوں کے علاوہ بھی وہ جو ہے چبو کر کے کسی کھانے پینے والی چیزوں کو لے کر کے اس کو اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ اب کبھی اس کے لیے بھی رکھنے کا مقصد ہوتا ہے، تو کئی اس کے فوائد ہو سکتے ہیں۔ تو آداب کو جاننا، اس موضوع سے متعلق علم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ مغالطہ ہو جائے گا، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ جو برتن آپ کھانے کا استعمال کر رہے ہیں اسی میں چھلکے ڈالنا، اسی میں بیج ڈالنا، اسی میں جو ہے وہ کانٹے بیٹھے ڈالنا، یہ سب ادب کے خلاف ہے، اس میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ برتن کو یا اس کے علاوہ نیچے کوئی چیز جو ہے دسترخوان وغیرہ ہے تو وہاں اس کو ڈالا جائے، یہ ادب ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب آج کے اس درس کا کیا ہے؟ ایثار۔ آپ کھانا کھلا رہے ہیں لیکن آپ کے اس مجلس میں علم والے، فضل والے لوگ آ گئے ہیں، اور آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ان کو کھانے کا شوق بھی یا کھانے کا اشتیاق ہے یا کھانے کی جو ہے طلب ہے، اور کھانا بڑا قلیل موجود ہے، تو پھر آپ کو ایثار کرنا چاہیے۔ ایثار مطلب قربانی دے دینی چاہیے اور ان کو کھلانا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگر آپ یہ قربانی دے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا بہت پسند آئے گی کہ اس نے خود بھوکا رہنا پسند کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، خود اس نے مشقت برداشت کر لی، دوسروں کی بھوک کو مٹایا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا کم ہو اور ایسی صورت میں آنے والے علم اور فضل والے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کو بھوک لگی ہے، وہ چاہتے بھی کھانا ہے، تو لہذا آپ ایثار کریں، قربانی دیں اس بات کی کہ چلو میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن ان کی بھوک کو مٹاؤں۔ تو بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ جیسے آج آپ نے سورہ فجر کی اس میں بھی سنا ہے نا، کیا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر یہ نہیں ابھارا کرتے تھے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا، اب وہاں نہیں کھلاتے تھے نا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ یہاں گرم پانی کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں، اور پیپ اور مواد کے سوا کوئی اور شے ان کے پاس ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور کھائیں گے کون؟ لا يأكله إلا الخاطئون، خطا کاری اس کو کھائیں گے۔ عقل کی بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس حوالے سے ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی ایثار کرے، کبھی کہ کھانے کی کمی ہو اور لوگ آئیں، علم و فضل والے آئیں، تو ان کے ادب و احترام میں خود کو بھوکا رہنا پڑے تو پھر ان کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے اللہ کا بڑا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوگا، اللہ خیر کے دروازے، اللہ خیر کے فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ عدم افراط الاکل، کھانے میں افراط نہیں کرنا۔ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ کھانا نہیں کھانا، بہت زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آدمی سست ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ پیٹ کا نظام انہضام خراب ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ سستی کاہلی آئے گی تو عبادتوں میں چاق و چوبند بندہ نہیں رہے گا، ایسے بہت سارے نقصانات اس کے ہوتے ہیں، صحت خراب ہو جائے گی۔ تو زیادہ کھا کر صحت خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کم کھا کر کے آدمی اپنی صحت کو باقی رکھے۔ آج کل جو اس وقت لوگوں کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس، اطباء کے پاس جا کر کے زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ایک بیماری آئی ہے، وہ کیا؟ زیادہ کھانا۔ تو زیادہ کھانے سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لہذا کم کھائے آدمی تو صحت اچھی رہتی ہے۔ تو عدم افراط الاکل، کھانے میں افراط نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکافر لا یأکل الا 7 امعاء، المؤمن یأکل فی معن واحد۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایک ہی آنت سے کھانا کھاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ اب بعض نے اس کی وضاحت میں بات کہی کہ ایسا ہوا
کہ مہمان نوازی کی جاتی رہی، مومن نے ایک مرتبہ ڈال کر کہا بس کافی ہے، دوسری مرتبہ کی حاجت نہیں مجھے، لیکن کافر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، 7 مرتبہ جو اس نے ہاں ابھی چاہیے ابھی چاہیے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کھانے وقت میں بسم اللہ نہیں کہو گے کون شریک ہوگا کھانے میں؟ اب شیطان اگر شریک ہوا تو آپ 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی، 4 مرتبہ، پتہ نہیں 7 مرتبہ کھا گئے۔ ایسا جب کھاتے رہے تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ مومن، کسی کافر نے 7 مرتبہ کھا لیا تو نبی نے کہا کہ کافر 7 مرتبہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک ہی آنت سے کھاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اگر کھانا کھائے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، 3 حصے ہوں، 1/3 کس کے لیے ہونا چاہیے؟ کھانے کے لیے، 1/3 کس کے لیے ہونا چاہیے؟ پینے کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے۔ سانس لینے کے لیے بھی تو اب سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، مطلب سانس کے لیے 1/3 ہونا چاہیے ہوا کے لیے۔ لہذا ہمارے یہاں اتنا کھا جائیں کہ پھر سانس کے لیے بھی، سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ تو اس حوالے سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں زیادہ کھانے پینے سے۔ آدمی زیادہ کھانے پینے سے بہتر یہ ہے کہ اعتدال میں رہے اور مختصر جو ہے، بلکہ چند لقمے ہی انسان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا چند لقمے کافی ہوتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، اس کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، کھا لیا کمر سیدھی ہو جائے گی، طاقت اور قوت آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ تیسرا ادب ہے کہ کھانے میں افراط نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بعض اطباء بڑی اچھی بات کہتے ہیں، زیادہ کھانے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، زیادہ سوتے رہنے والا ہمیشہ نقصان کا سامنا کرتا ہے، نقصان اٹھاتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے، زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے، اور زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے۔ اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو چلیے یہ جو ہے تیسرا ادب تھا آج کے اس درس کا۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ کھانا جب آپ کھا رہے ہوں، کھانے میں اگر کوئی نہیں، آپ کی بیوی ساتھ موجود ہے، آپ کی اہلیہ ساتھ موجود ہیں، اس پر تو عمل بہت کم ہوا، آج تک میں نے بھی نہیں کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید نہیں کیا ہوگا۔ اب اس میں سے کوئی ہو سکتا ہے ایسا محبت کرنے والا ہو کہ کیا ہو اس پر عمل۔ وہ کیا ہے ادب؟ کھانا کھاتے وقت لقمے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے ڈالتے ذرا سا کبھی کبھی اپنے بیوی کے منہ میں ڈالنا بھی ایک ادب ہے کھانے کا۔ یہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے الفت پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو ساتھ بیٹھنا، ساتھ بیٹھ کر کے اگر ایک ہی برتن ہو تو اور اچھا، کھاتے کھاتے لقمہ اے لو آپ بھی کھا لو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو کچھ تم اپنی بیوی پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو اس پر اجر ملے گا، حتیٰ کہ لقمہ اٹھا کر کے تم اس کے منہ میں بھی ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ اب نیکی کی بات آ گئی یہاں پر، اس نیکی میں محبت بڑھتی ہے، لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم آر محسوس کرتے ہیں کیونکہ قوام ہے نا، حاکم، میں کیسا کر سکتا ہوں؟ یہ حکومت کرنے کا جو مسئلہ آیا ہے نا، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ گھر میں میں حاکم، میں بڑا، تو میں یہ سب کروں گا تو میری رہے گی کیا؟ تو یہ بڑے عجیب تصورات ہیں۔ محبت کو بنیاد بنائیں، اجر کو بنیاد بنائیں کہ نیکی ملے گی، اجر ملے گا۔ تو چلو ایک کام کرتے ہیں، بیوی کو بھی ایک لقمہ کھلا دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کی اتنی خدمت کر سکتی ہیں، آپ کے تمام جو ہے معاملات میں وہ آپ کا ساتھ اور ہاتھ بٹھا سکتی ہیں، تو آپ ذرا ہاتھ سے بھی کھلائیے نا۔ وہ ساتھ اور ہاتھ بٹھا رہی ہے، آپ بھی ذرا ہاتھ سے اٹھا کر لقمہ بن کر کھلا دیجئے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ محبت میں اضافہ ہوگا، الفت قائم ہوگی۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ کوئی 102 صاحب ایسا کیے ہوں، لیکن مجھے تو میں خود نہیں کر سکا ہوں۔ پہلے میں نے کہا اللہ توفیق دے کبھی ایسا انشاءاللہ کریں نیکی کے لیے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس پر بھی اجر ہے۔ تو ہاں، ماں باپ کی تو خدمت ہے ہی ہے، والدین کی خدمت کے اعتبار سے اس کی تو زیادہ جو فضیلت ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر والے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ کھا نہیں سکتے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بہت اچھی بات ہے۔ اکثر و بیشتر ماں باپ کھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اکثر و بیشتر ماں باپ کھلاتے ہیں۔ ماں باپ کو کھلانے کی ایک عمر آ جاتی ہے جہاں پر جو ہے بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور خدمت بھی نظر آتی ہے۔ بسا اوقات تو کیا عمر کا وہ مرحلہ جہاں واقعی ان کی خدمت کی ضرورت ہے، وہاں آپ کھلاتے پلاتے دیگر اور خدمتیں بھی کرتے جائیں تو یہ بہت اجر کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ ادب میں سے ہے۔ یہ چوتھا ادب تھا۔ پانچواں ادب کیا ہے؟ پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانا جب آپ کا ہو جائے، جب آپ کھا چکیں، تو وہ جو برتن ہے نا
اس برتن کو، وہ جو پیالہ ہے اس پیالے کو صاف کریں۔ ہمارے یہاں بسا اوقات صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے لوگ، انگلی سے صاف کریں، یعنی اس کو بھی دیکھیں برکت کس حصے میں ہے پتہ نہیں، اس کو صحفہ کہتے ہیں۔ ایک ہے صفحہ نا، صفحہ جس پر لکھا جاتا ہے، اور پیالہ جس پہ کھایا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحفہ۔ وَلْيُسْلِتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ، حدیث میں الفاظ ہیں، تم میں کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیالے کو صاف کرے، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صاف کرے۔ تو اس حوالے سے یہ ادب میں سے ہے کہ پیالے کو بھی اچھی طرح سے، برتن کو بھی اچھی طرح سے کیا کرنا چاہیے؟ صاف کرنا چاہیے، یعنی مطلب چاٹ لینا چاہیے اسے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاٹ لینا، لے کر کے آپ انگلی سے جو ہے مسا کے صاف کرتے اس کو چاٹ لیں۔ یہ ادب ہے، کیونکہ برکت اس میں بھی ہو سکتی ہے، برکت کا وہاں بھی حصہ موجود ہو، وہ بھی آپ کے پیٹ میں جائے۔ اصل میں یہاں بعض لوگ جن کے علم میں چیزیں نہیں رہتی، یا غیر مسلم وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارے کو شاید بھوک بہت لگی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں، شاید اس کو نہیں مل رہا ہے اس لیے اب چاٹ رہا ہے، ایسے سمجھتے ہیں۔ لہذا ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں برکت کا ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے برکت پیٹ میں جائے، اس کے اندر کہیں حصہ برکت کا ہو، ہم اسی لیے اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برکت کا جو ہے مسئلہ ہے، اس حوالے سے ایسا کیا جاتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو ان کے یہاں معمول ہے کہ انگلیوں میں بھی دانے لگے رہتے ہیں اور برتن میں بھی 2-4 لقمے باقی رہتے ہیں، تو اسی موقع پر پانی لا کر کے ہاتھ دھل لیا، دھل کر کے اسے ضائع کیا نا، ایسا کرتے رہتے ہیں، یہ شان سمجھتے ہیں۔ تو لہذا ایسا نہیں، تو لہذا یہ چوتھا ادب تھا۔ پانچواں ادب کیا ہے اس سلسلے میں؟ پانچواں ادب یہ بھی ہے کہ آدمی انگلیوں کو چاٹ لے، انگلیوں کو صاف کر لے۔ کتنی انگلیاں جی؟ چاٹنا کتنی انگلیاں؟ 5۔ اللہ کے نبی کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے؟ تو 3 حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کو کیا کرتے تھے؟ چاٹ لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی اکثر کس سے کھاتے تھے؟ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے۔ آداب پہلے بتا چکے ہیں ہم 3 انگلیوں کے، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 انگلیوں کو اللہ کے نبی چاٹ لیتے، کھانے کے بعد۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تم میں کا کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنی انگلیوں کو کیا کرے؟ وہ مندیل کہتے ہیں تولیہ، ٹھیک ہے نا؟ تولیہ وغیرہ سے پوچھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے چاٹ لینا ہے۔ اب ہو سکتا ہے برتن میں اس لیے چاٹے تھے کہ برکت شاید وہاں کسی حصے میں ہوگی، اس کو کیوں چاٹ رہے ہیں؟ برکت شاید یہاں دانوں میں سے یہاں کسی ایک ذرے میں اندر موجود ہوگی، ہم اس لیے دیکھیے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اللہ کی نعمت کی کتنی قدر ہے، برکت کو پانے کا کتنا شوق ہے کہ ایک آدمی چھوٹی چیزیں لگی ہیں، چھوٹی چیزیں معمولی دانے کھانے کے لگے ہوئے، سمجھتا ہے کہ یہ بھی برکت کے ہیں، اسے کیوں ضائع کیا جائے؟ لہذا وہ چھوٹے جا کر بڑے دانے ہو گئے تھے، تب جا کر کئی دانے ملے ہیں، تب اس کو میں کیوں چھوڑوں؟ اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ چاٹ لیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے اگر آپ نہیں چاٹتے ہیں چٹوائیں۔ کس سے؟ بیوی سے۔ بیٹا ہے، بیٹے سے لو بیٹا چاٹو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک تو عجیب چیز دکھتی ہے، مسئلہ یہاں کس کا ہے؟ برکت کا۔ کس کا مسئلہ ہے؟ برکت کا مسئلہ ہے کہ آپ چاٹیں یا چٹوائیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات بھی روایتوں سے ثابت ہے، اہلیہ محترمہ ہے، جب آپ لقمہ ڈال سکتے ہیں، فرض کر لیجئے لقمہ ڈال سکتے ہیں، تو اب لقمہ ڈالیں گے تو کیا گئے؟ انگلیاں گئی کہ نہیں منہ میں؟ تو پھر بعد میں جو ہے نا وہی لقمے کے ایک حصہ بچا ہوا ہے نا، وہ تو کل تھا، کل کا ایک جز ہے، یہ تھوڑی سی اجزاء اس میں لگے ہوئے ہیں، اب اس کو جو ہے چاٹنے کے لیے کہیں چٹوائیں تو کوئی قباحت ہے اس میں؟ لیکن یہ بھی شاید معاملہ کم ہوتا ہے ہمارے یہاں محبت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو، آداب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری ادب کیا ہے آج کے اس درس کا؟ آخری ادب یہ ہے کہ آپ جب کھا چکیں تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ کے پوچھنے کا جب معاملہ آ جائے، کھا لیے نا، اب سب صاف کر لیے، اب صاف کرنے کے بعد ہاتھ کو پوچھنے کا معاملہ ہے، دھلنے وغیرہ کے نہیں سے پوچھنا ہے، بہرحال کسی طرح سے پوچھنے کا جب معاملہ آ جائے تو ادب کے خلاف یہ سمجھا گیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے دسترخوان پر روٹی رکھی رہتی ہے، کھانا ہو گیا اسی روٹی کو لے کر کے پوچھنے لگ گئے۔ کس کو لے کر؟ روٹی کو، روٹی کے اوپر ہی ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، لہذا ادب کے خلاف ہے۔ کبھی روٹی چھوڑ دی، وہ جو دسترخوان لگا ہوا ہے اسی کپڑے کو لے کر کے کیا کرنے لگے؟ وہیں پوچھنے لگ گئے، ادب کے خلاف ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دونوں چیزوں کے لیے منع کیا گیا کہ جو کپڑا وہاں رکھا گیا اس کپڑے کو مت پوچھیے، روٹیاں رکھی گئی ہیں تو اس روٹیوں کو آپ پوچھنے کے لیے انگلیوں کو استعمال مت کیجیے۔ آج کل تو ویسے بھی تولیے موجود ہیں، باقاعدہ تولیے رکھے جاتے ہیں،
اور تولیوں کے علاوہ ہمارے پاس تو اتنی سہولت اب آ گئی کہ ٹیشو موجود ہے نا، جو رکھا گیا ٹیشو پیپر، اس کو آپ نے لے لیا، لے کر کے اس کو آپ نے صاف کر لیا، ٹھیک ہے، اس سے آپ پوچھ لیجئے۔ تو اس حوالے سے مسح کے سلسلے میں، پوچھنے کے سلسلے میں تولیے کا استعمال یا اس جیسی جو چیزیں رکھی گئیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ روٹی کا استعمال یا روٹیاں اور دسترخوان، نعمت جو لگی ہوئی ہیں جس کو دسترخوان کہتے ہیں نا، دسترخوان کا جو کپڑا وغیرہ ہوتا ہے اسی کپڑے سے اس کو پوچھنا یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شریعت میں کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران یہ چند آداب ہیں۔ اب کھانے کے بعد کے کچھ آداب ہیں جس کا ہم تذکرہ اگلے دروس میں کریں گے، اس کے بعد یہ موضوع انشاءاللہ اگلے دروس میں باتیں آئیں گی، اس کے بعد یہ موضوع تمام ہوگا۔ کچھ چیزیں اگر رہ جائیں گی تو پھر آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ چھ چیزیں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے ہم کو، اس کو ذہن میں رکھ کر کے کھاتے ہوئے ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ بچے اور یہ عمر جو ان کی ہوتی ہے بہت پختہ عمر، بلکہ بڑی اچھی عمر ہوتی ہے علم کو حاصل کرنے کی، سارے آداب کوٹ کر کے ان کے ذہنوں میں یا پیوست کروا دیے جائیں، اچھی طرح سے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیے جائیں تاکہ آئندہ وہ ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں۔ میں نے پچھلے درس میں جو بیان کیا تھا آداب میں سے ایک ادب رہ گیا تھا، وہ کیا؟ منہ کو بند کر کے، ہونٹوں کو بند کر کے کھانا چاہیے۔ ادب میں سے یہ بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آوازیں نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ کھولنے سے وہ لعاب اور جو ذرات جو وہ نکل کر کے کھانے پر نہ گریں، دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کراہت محسوس ہوگی، وہ اس کو ناپسند کرنے لگ جائیں گے۔ اسی لیے پچھلے دروس کے آداب میں سے ایک ادب کیا تھا جو کل بیان کیا گیا تھا؟ اپنے دونوں ہونٹوں کو بند کر کے لقمے کو چبانا چاہیے، کھول کر کے نہیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کھولنے کی وجہ سے پچ پچ کچ کچ آوازیں آنے لگتی ہے تو بعض لوگوں کو اس سے بڑی نفرت ہوتی ہے، کہا یہ عجیب ہے اتنی آوازیں کرتا ہے۔ نہیں، تو منہ کو ہونٹوں کو بند کر کے لقمے کو چبائیں۔ بچوں کو عادت ڈالیں اس کی، بچوں کو بتائیے آداب میں سے ہے، تو لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آج کے درس کی جو ہے آداب تھے، انشاءاللہ کل مزید کھانے کے فراغت کے بعد کے آداب کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں جملہ باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے، ہم میں کہ ہر ایک کی حلال خواہشوں کو اللہ پورا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں پر خیر کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، فضل کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرمائے۔ جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں ان آداب کا لحاظ یا ان آداب کو ملحوظ رکھنے، اسے یاد کر کے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔